ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم مومن خان مومن کی غزل نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے: وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ قرار کا مطلب ہوتا ہے عہد یعنی وعدہ، اور نباہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینا یعنی ساتھ نبھانا۔ تو چلیے اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ شعر مومن خان مومن کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم میں اور تم میں جو عہد و قرار ہوا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ ہم نے ایک دن یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم زندگی بھر ساتھ نبھائیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن نہ جانے اب تمہیں وہ باتیں یاد بھی ہیں کہ نہیں۔ دوسرا شعر ہے: وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر، وہ کرم کی تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ لطف کا مطلب یہاں پر کرم ہے یعنی دیا یا ترس۔ بیشتر کا مطلب ہے اکثر یعنی عموماً۔ ذرا ذرا کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا۔ غزل کے اس شعر میں شاعر مومن خان مومن فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، پہلے پہلے تم مجھ پر بہت مہربان ہوتے تھے، میرے حال پر تمہیں ترس آتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا کہ تمہیں یہ سب یاد ہے کہ نہیں، مجھے تو سب کچھ یاد ہے۔ تیسرا شعر ہے: وہ نئے گلے، وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ گلے کا مطلب ہوتا ہے شکوے، حکایتیں کا مطلب ہوتا ہے قصے کہانیاں۔ یہ شعر مومن خان مومن کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم دونوں میں وہ شکوے، شکایتیں، وہ مزیدار باتیں، اور پھر وہ بات بات پر تمہارا روٹھ جانا اور میرا منانا، تمہیں چاہے یاد ہو یا نہ ہو، مگر مجھے سب یاد ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو، تو اشارتوں ہی سے گفتگو، وہ بیان شوق کا برملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ برملا کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا۔ شوق کا مطلب یہاں پر عشق ہے۔ گفتگو بات چیت کو کہتے ہیں۔ اشارتوں کا مطلب ہے اشاروں، اور روبرو کا مطلب ہے آمنے سامنے۔ یہ شعر مومن خان مومن کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کی موجودگی میں آمنے سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو اشاروں اشاروں میں ہی باتیں کرتے تھے، اور ان اشاروں اشاروں میں ہی اپنے دل کا حال بتا دیتے تھے۔ اب معلوم نہیں تمہیں وہ باتیں یاد بھی ہیں یا نہیں۔ اگلا شعر ہے: کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی، تو بیان سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ جی کا مطلب یہاں پر دل ہے، ٹھیک ہے۔ غزل کے اس شعر میں شاعر مومن خان مومن فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب تمہیں میری کوئی بات
बुरी लगती थी तो मेरी बात पूरी होने से पहले ही भूल जाते थे। न जाने अब तुम्हें वो सारी बातें याद भी हैं या तुम भूल गए हो। उसके बाद अगला शेर है, कभी हम में तुम में चाह थी, कभी हमसे तुमसे राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। चाह का मतलब होता है चाहत यानी मोहब्बत। राह का मतलब होता है रास्ता। आशना कहते हैं वाकिफ को। गज़ल के इस शेर में शायर मोमिन खान मोमिन अपने महबूब से फरमाते हैं कि एक वक्त था जब हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, हमारे रास्ते एक थे, एक दूसरे से खूब वाकिफ थे, लेकिन अब तुम्हें वो सब बातें याद हैं या भूल गए हो। गज़ल का आखिरी शेर जिसको हम मक्ता कहते हैं, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। बावफा का मतलब होता है वफादार। आशना कहते हैं वाकिफ को। गज़ल के आखिरी शेर में शायर मोमिन खान मोमिन अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैं गम में मुब्तला वही मोमिन हूँ जिसे कभी आप अपना समझते थे और जिसकी वफादारी पर आपको नाज था। मैं तो वही हूँ, लेकिन न जाने तुम्हें वो बातें याद हैं या तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को भूल गए हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने मोमिन खान मोमिन की गज़ल नंबर 2 की तशरीह की। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।